اللہ کے کچھ ایسے فیصلے جو نظر نہیں آتے پر اس میں اللہ کی کچھ حکمت چھپی ہوتی ہے۔ ہمیشہ میرے دل میں یہی خیال آتا تھا کہ میرا ہی بچہ کیوں، میرا ہی بیٹا کیوں؟ کیا مجھے کسی غلطی کی سزا ملی ہے، یا شاید مجھے کسی کی بد دعا لگ گئی ہے، یا میری گناہوں کی سزا ہے؟ السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے شبینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ڈائریز۔ آپ سب کا میرے اس چینل پہ بہت بہت استقبال ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کے لیے بہت بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خوب آسانیاں عطا فرمائیں، آپ کے بچوں کو خوب ساری نعمتوں کے ساتھ، خوب ساری برکتوں کے ساتھ بڑا کرے، آپ کے بچوں کا نصیب خوب بلند ہو انشاءاللہ، آمین۔ یہ میرا بیٹا ہے محمد اسد عماد۔ یہ جب 9 ماہ کا تھا، بہت بیمار تھا، تب ہمیں پتہ چلا کہ اس کو کوئی ایک بیماری ہے جس کا نام ہے تھیلیسیمیا، اور یہ پیدائشی بیماری ہوتی ہے۔ ایک طرح کا یہ بلڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے جس میں جسم خون نہیں بناتا ہے۔ اپنی 12 سال کی اس زندگی میں میرے بچے نے 400 سے زیادہ دنوں تک ہاسپٹل میں گزارے ہیں، بہت سارے میڈیکل ٹریٹمنٹ اور ملٹیپل ٹیسٹ کروائے ہیں۔ ہماری زندگی پہلی دفعہ بدلی جب میرا بیٹا ہوا، اور دوسری دفعہ بدلی جب اس کی بیماری کا ہمیں پتہ لگا، اور میں اسے ہر وقت دیکھا کرتی، اس کا ہر مومنٹ آبزرو کرا کرتی اور سوچتی کہ دیر از سم تھنگ ڈفرینٹ ان مائی چائلڈ۔ اللہ ہم سے کچھ اور ہی چاہتا ہے، اور اس درد کے ساتھ یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ ایک لا علاج بیماری ہے۔ تو کہیں اور الگ الگ ڈاکٹر کے پاس جا کر کچھ نہیں ملنا تھا، ویسے بھی بلڈ ٹرانسفیوژن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ یہ بھی ڈاکٹر نے بتایا کہ ریگولر بلڈ ٹرانسفیوژن سے بہت سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ تو اب کیا ہی کر سکتے تھے، جو بھی اس بیماری کے بچے تھے ان سب کے پیرنٹس یہی کر رہے تھے، بلڈ ٹرانسفیوژن کروا رہے تھے اور باقی مشکلوں کا سامنا کر رہے تھے۔ ہم نے بہت سے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا کہ شاید کوئی امید دکھ جائے یا کوئی معجزہ ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور ہر پیرنٹس کی طرح ہم بھی ڈینائل اسٹیج سے گزرے۔ بلڈ ٹرانسفیوژن سے پہلے وہ اپنی نیک ہولڈ تک نہیں کر پاتا تھا، فیڈر بھی نہیں یوز کر پاتا تھا، یہاں تک کہ اسمائل تک نہیں کرتا تھا، ہمیشہ روتا رہتا تھا۔ اور جب پہلی بار اس کو بلڈ ٹرانسفیوژن ہوا، اس کے بعد اس کی یہ ساری تکلیفیں کم ہونے لگیں، دھیرے دھیرے یہ ساری تکلیفیں جانے لگیں، اور بہت اچھے سے وہ گرو کرنے لگا۔ ننھے سے ملائم ملائم ہاتھ ہر مہینے انجیکشن کی تکلیف سے گزرتے تھے۔ صرف میں ہی ایک ایسی تھی جو اسے سنبھال پاتی تھی، کیونکہ کسی کے اندر اتنا بھوتا ہی نہیں تھا اس کو درد میں دیکھنے کا۔ میری ننھی سی جان نے انجیکشنوں کے ساتھ اتنے سال نکال دیے کہ میں ان سالوں کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ ہمیشہ یہی ایک خیال آتا دن میں میرے کہ میرا ہی بچہ کیوں۔ پیرنٹس خود کو بلیم کرنے لگتے ہیں، شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، شاید مجھے کسی کی بد دعا لگ گئی ہو۔ سسرال والے بہو کو ذمہ دار مانتے تھے، اور جو مائکے والے تھے وہ داماد کو ذمہ دار مانتے تھے۔ مگر وقت نے مجھے ایک حقیقت سمجھائی کہ میرے بچے کا جو ڈائگنوسس ہے نا، وہ کسی کے گناہوں کی سزا نہیں ہے، یا کسی کے بد دعاؤں کا صلہ نہیں ہے۔ میرے بچے کی بیماری ایک آزمائش ہے، اور آزمائش جو ہوتی ہے وہ سزا نہیں ہوتی۔ اگر آزمائش سے سزا ہوتی تو اللہ کے جو محبوب بندے انبیاء علیہ السلام تھے وہ آزمائشوں سے کبھی نہ گزرتے۔ جسے آزمائش کے لیے چنا جاتا ہے، اس کا حوصلہ بھی اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں، اور ایک ایموشنل سفرنگ کے بعد جب آپ اللہ کی رضا کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا، تو اصل سفر وہیں سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے، اور اس آزمائش کو آپ نعمت مان لیتے ہیں، اور یہ سفر جو آزمائشوں سے گھرا ہوا تھا آپ کو ایک امید کی طرف لے جاتا ہے، ایک امید اور ایک روشنی جو ابھی بھی باقی ہے دل میں کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔
پھر آپ شکر ادا کرنے لگتے ہیں اپنے بچے کے لیے، وہ جو اپنے آپ قدموں پر چل رہا ہے، اپنے آپ بیٹھ رہا ہے، اپنے آپ کھانا کھا رہا ہے، اپنے آپ بول بھی رہا ہے۔ یہ ساری اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں جو میرا بیٹا اس وقت کر رہا ہے، اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگتے ہیں کہ یا اللہ اتنا تو آسان زندگی کو تو نے بنایا ہی ہے۔ جو سفر آنسوؤں سے شروع ہوا تھا، آج وہ سفر اللہ کی سب سے زیادہ خوبصورت نعمت بن کر جاری ہے۔ بیٹے نے مجھے زندگی کا اصل مطلب سکھایا ہے، صبر کیا ہوتا ہے، شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے، اور محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ میرا بیٹا اسپیشل نہیں، وہ میری طاقت ہے، میری دعا ہے، اور میرے اللہ کا بہترین تحفہ ہے جو مجھے ملا ہے۔ میں شکر بھیجتی ہوں اپنے رب کو اس نعمت پر جو اس نے مجھے نوازا ہے۔ میں شکر بھیجتی ہوں اپنے اس رب کو اس کی ہر مسکراہٹ پر جو اس نے میرے بیٹے کو نوازی ہے، اس کے ہر سانس پر جو اس نے میرے بیٹے کو دی ہے۔ شکر الحمدللہ یا رب العالمین۔ ویڈیو تو ایک ذریعہ ہے یہ چیز بتانے کا کہ جب ہم دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاتے ہیں تو ہماری زندگی دھیرے دھیرے اور بہتر سے بہتر آسان ہونے لگتی ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں بھی اتنی مشکلیں ہیں، اور اگر آپ بھی لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو دقت پریشانیاں ہیں وہ اس چیز کا صلہ ہے، وہ اس چیز کا صلہ ہے، ان کی باتوں کو درگزر کرنا سیکھ جائیں، اور بس اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے ساتھ راضی رہیں، اللہ کی نعمتوں پہ ہر وقت شکر ادا کیا کریں، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ میری اس ویڈیو سے شاید آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو۔ آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں خوب برکت عطا فرمائے، خوب آسانیاں عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔